السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہاں پاکستان میں مکمل ہو کر اب دوسرا عشرہ شروع ہے، 11واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، تراویح کی تعلیم ہے اسلام میں، اور بہت سے معاملات اور معمولات جو رمضان کی نسبت سے مسلمانوں کو تعلیم ملتی ہے، تو انہی میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے خاص اذکار بھی بیان فرمائے ہیں، تعلیم فرمائے ہیں۔ ایک طویل حدیث مبارکہ ہے اور مشہور اور معروف اپنی عالم اسلام کی جو کتاب ہے، جو بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، فضائل اعمال، اس میں ایک حصہ فضائل رمضان کا بھی ہے، اس میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ مروی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے اختتامی دن، رمضان سے ایک دن پہلے، وہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ تو اسی طویل روایت کی تکمیل پر آپ نے رمضان مبارک کے خاص معمولات بتائے کہ ان کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، اور رمضان میں ان کی کثرت رکھو۔ وہ چار معمولات جو ہیں ان میں نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کا سوال، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگنا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کی فرمایا کثرت رکھو۔ اب اس میں لا الہ الا اللہ یہ بکثرت پڑھا جائے، بار بار اس کا ورد ہو، اور ساتھ میں کہیں کہیں محمد الرسول اللہ یہ بھی ملا لیا جائے۔ تو اس طرح سے اس ماہ مبارک میں یہ کلمہ بہت زیادہ اس کا ورد رکھا جائے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں صرف زبان جو ہے وہی استعمال کرنا پڑتی ہے، ہونٹ بھی اس میں مستعمل نہیں ہوتے۔ کوئی اگر ہونٹ بند کر کے بھی ذکر کرے، لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، چلتے چلتے، تو زبان جو ہے وہ اس پورے کلمے میں استعمال ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ میں ہونٹ بھی مستعمل نہیں ہوتے۔ تو کوئی آدمی اگر منہ بند کر کے بھی لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے کلمہ طیبہ کے پہلے جز کا، تو اس میں آدمی جو ہے صرف زبان ہی متحرک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی عجیب شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ اور لا الہ الا اللہ، اس میں صرف زبان ہی اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ عرصے پہلے ایک سائنسی تحقیق نظر سے گزری، مختصر سی، اس میں تھا کہ انسان جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کے تمام اعضاء جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور غیر متحرک ہو جاتے ہیں، اور اس میں حرکت جو ہے وہ بالکل معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن زبان جو ہے وہ سب سے آخر تک متحرک رہتی ہے، زبان آخری دم تک متحرک رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ ایک مومن مسلمان جو ہے وہ دنیا سے جا رہا ہے، اس وقت وہ کلمہ پڑھتا ہے، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارکہ ہے، من کان آخر الکلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ زبان اس اختتامی مرحلے تک چلتی ہے، کوئی اللہ 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 کہہ رہا ہے یا لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا ہے، یہ کرتے کرتے ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور
کلمہ طیبہ کے ساتھ ایک جو ہے کلمہ شہادت بھی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کبھی کبھی کلمہ شہادت بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ کلمہ عظیم کلمہ ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، درخواست رکھی کہ مجھے کوئی ایسا ذکر اپنا بتا دیجئے کہ میں خوب کثرت سے کیا کروں، کوئی منفرد سا ذکر ہو جو میں کیا کروں اور میں اس کے ذریعے سے آپ کو یاد کیا کروں، جو بالکل منفرد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے کلیم، آپ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھا کریں، لا الہ الا اللہ پڑھا کریں، اس کا ذکر کیا کریں۔ تو موسیٰ کلیم اللہ فرمانے لگے، یا اللہ یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا منفرد ذکر ملے جو صرف میں ہی وہ ذکر کیا کروں اور آپ کو یاد کیا کروں۔ اللہ کے کلیم بھی زبردست ہے، جب ہارون علیہ السلام کے لیے دعا مانگی کہ اللہ ان کو بھی میرا معاون بنا دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبی بنایا، تو اس میں ان کو اپنے ساتھ جو ہے دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے نبوت کا معاملہ کرا لیا۔ اور ویسے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے اتنے زبردست کام نہیں کیا ہوگا جتنا بڑا کام اور جتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ سے موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے بھائی کو دلا دی، یعنی نبوت دلا دی، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا تو ہارون علیہ السلام کو۔ تو بہرحال اس میں کس نے زبردست طریقے سے فرمانے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، کس لیے جو نا معاون چاہیے، کس لیے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کے لیے نبوت مانگی، تاکہ میں آپ کی خوب تسبیح کیا کروں اور آپ کا خوب ذکر کیا کروں، اور کوئی بات آپ سے تو پوشیدہ ہے نہیں، آپ تو حقیقت جانتے ہیں۔ کتنا زبردست پیارا جملہ ہے، تاکہ میں آپ کو خوب یاد کیا کروں، تاکہ میں آپ کی خوب تسبیح کیا کروں، پاکی بیان کیا کروں، اور آپ تو میرے دل کی بھی حقیقت جانتے ہیں، کوئی اس میں دوسری بات نہیں۔ زبردست بات ہے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے ہی بنا دے کہ ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے اسے یاد کیا کریں۔ ویسے ذکر اذکار ہیں یا عبادات ہیں، ایک بات بیچ میں ضمناً عرض کرتا چلوں کہ کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ پاک کی عبادت اور بندگی کے حوالے سے ہے، تو ہمارا شوق اور ذوق یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے۔ یہ خوش ہونے کا جو میں نے جملہ استعمال کیا ہے وہ میں نے اس لحاظ سے کیا کہ کوئی شخص اپنے والد کو یا والدہ کو یا اپنے اساتذہ کو یا اپنے بڑوں کو یا اپنے ساتھیوں اور دوستوں یا کسی کو بھی یا اپنے افسران بالا کو اپنی خدمات کے ذریعے خوش کر دیتا ہے، تو وہ خوشی ان کی جو ہے زبان پر ہوتی ہے، وہ خوب داد تحسین دے رہے ہوتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور چرچا کر رہے ہوتے ہیں، برملا ان کی خدمات کا اور ان سے خوش ہونے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ خوش کر دینے والی جو کیفیت ہوتی ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اپنے پروردگار کے لیے اپنانی چاہیے، کہ ہم کوئی بھی عبادت کریں، کوئی بھی ذکر کریں، کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد کا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ کی عبادت کا، یا اللہ پاک نے جو ہمارے ذمے بندوں کے حقوق لگائے ہیں، سب سے پہلے وہ جو بندوں کے حقوق ہمارے ذمے ہیں، میاں بیوی ہیں، شوہر کے ذمے بیوی کے حقوق، بیوی کے ذمے شوہر کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، بہن و بھائیوں کے حقوق، عزیز و اقارب کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق اور احباب کے حقوق، برادری کے حقوق، درجہ بدرجہ تمام حقوق، ان سب کی ادائیگی اور دیگر مخلوق کی بھی اپنی حسب استطاعت ان کی بھی خدمت کرنا، ان کی ضرورت کے موقع پر خاص طور پر ان کی جو ہے ضرورت پوری کر دینا، یا انسانوں سے ہٹ کے حیوانات بھی جو ایسے اپنی ان کی ضرورت کے معاملات ہوں
وہ پورا کر دینا. کتنے کتنے واقعات ایسے ہیں جانوروں سے متعلق بھی. تو ایسی صورتحال جتنی بھی ہے یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کہ آپ نے اپنے دل سے، دل کی گہرائی سے خالص للہ فی اللہ یہ اپنے معمولات انجام دیے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائیں. تو بس پھر سمجھ لیں کہ کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. ہر طرف کامیابیوں کے انبار لگے ہوں گے، ہر طرف منزلیں گھیرے ہوئے ہوں گی، منزلیں خود ڈھونڈتی ہوئی آ جائیں گی. منزلوں کو اللہ تعالیٰ خود ہمارا جو ہے تلاش کرنے والا بنا دے گی. شعر یاد آ رہا ہے، فرمائے کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے. تو انسان اس قدر قیمتی بنا لے اپنے آپ کو. کہتے ہیں کام پیارا ہوتا ہے، چام پیارا نہیں ہوتا. کام کی بدولت نام ہوتا ہے، مقام ہوتا ہے. کام اگر قیمتی ہے، کام انجام دے رہے ہیں تو نام اور مقام مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہو، اتنی زبردست اہتمام سے ہو، اس میں اس قدر انہماک ہو اور اس قدر اس میں جو ہے نیت خالص ہو، نیت میں وسعت ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی مقصود ہو. پھر اگر وہ یاد اللہ تعالیٰ کی ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے لا الہ الا اللہ، یا اسی طریقے سے نماز ہو رہی ہے، یا زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے، صدقات خیرات کیے جا رہے ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، اور اسی طرح سے حج کیے جا رہے ہیں، عمرے کیے جا رہے ہیں، جتنے بھی معمولات ہیں سب کے سب، اور اسی طریقے سے مخلوق کی خدمت کی جا رہی ہے، اپنے گھرانے کی، اپنی فیملی کے خیال جیسا میں نے ذکر کیے، اس میں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے معاملات اور پہلو ہوں. تو انسان ہر معاملے میں جب یہ چیز سامنے رکھے گا تو معاملات بڑے بلندی پر جائیں گے. خیر، تو یہ کلمہ طیبہ یہ افضل الذکر کہلاتا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تمام ذکروں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ فوقیت رکھنے والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی ہے کہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنے کی طرف آ رہے ہوں، بڑے ہو رہے ہوں، بولنا سیکھنے لگیں اور زبان ابھی ہلنے لگی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھاؤ. لا الہ الا اللہ یا اللہ اللہ، اس طرح کر کے بچوں کو پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا نام سکھلایا جائے، اللہ تعالیٰ کا کلام سکھلایا جائے، اللہ کا ذکر سکھلایا جائے. تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، شروع میں اللہ اللہ کر کے سکھایا جائے، پھر لا الہ الا اللہ. تو ابتدا بھی اس سے ہو اور پھر انتہا بھی اللہ تعالیٰ کرائیں گے کہ کلمہ طیبہ پر ہوگی. تو اس طرح سے اس کا اہتمام کیا جائے. وہ ایک روایت میں آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ 70 مرۃ غفر له 70,000 غفر له، جس نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، کلمہ طیبہ پڑھا. من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر له ومن قیل له غفر له ایضا، اور اگر کسی اور کو پڑھ کر بخشا اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. اس کلمہ پڑھنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے، مغفرت ہو جاتی ہے، اور کسی اور کو پڑھ کے بخشا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اب اس کلمے کو پڑھ کر آپ جو ہے اپنے لیے پڑھ لیں، دوسروں کو بخش دیں، یا ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ فرائض اور واجبات کے علاوہ نفلی جتنی بھی عبادات ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں یا ذکر اذکار ہیں، یہ سب چیزیں نفلی درجے کی جتنی بھی ہیں اس کے بارے میں ہمارے ائمہ فقہا، ائمہ اربعہ خاص طور پر اور اکابرین امت نے فرمایا کہ نفلی کام وہ دوسروں کو بخش بھی سکتے ہیں، ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، نوافل ہوں نماز کی صورت میں، یا نفلی روزے ہوں، یا نفلی صدقات خیرات ہوں، نفلی قربانی ہو، نفلی حج ہو، نفلی عمرہ ہو، نفلی طواف ہو، یا اسی طریقے سے تسبیحات ہوں، ذکر و اذکار ہوں. تسبیحات میں کلمہ کلام اور درود شریف، ساری چیزیں یہ سب ہم پڑھ کر دوسروں کو بھی بخش سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جتنوں کو ہم بخشیں گے اللہ تعالیٰ ان سب کو
پورا پورا اجر و ثواب دے دیں گے، اور ان سب کو جتنا دیں گے اللہ تعالیٰ اپنے دربار سے اتنا ہی ہمارے نام اعمال میں پہنچا دیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بھی معمول بہترین ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے میں 70,000 مرتبہ ہو جائے، ایک دفعہ 70,000 ہو یا 2 دفعہ 70,000 یا 3 دفعہ 70,000 موقع مل جاتا ہے تو اس طرح کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز وہ ہے استغفار۔ تو استغفار کثرت سے کیا جائے۔ استغفر اللہ سب سے مختصر ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نماز کے بعد بھی اس طریقے سے 3 دفعہ فرماتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ تو یہ بھی کثرت سے ہونا چاہیے۔ استغفار کے بے شمار فائدے، بے شمار فائدے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، آپ نے کہا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ اسی طریقے سے مختلف لوگ آئے اور آپ نے سب کو استغفار بتایا۔ تو کچھ لوگ جو قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہر ایک کو استغفار بتا رہے ہیں، تو کہا کہ حضرت جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو استغفار بتا رہے ہیں۔ فرمایا میں نہیں بتا رہا، بلکہ قرآن کریم سورہ نوح میں استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان استغفار کرتا ہے، استغفار کی کثرت کرتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیان میں یہ بات آ رہی ہے جو انہوں نے اپنی قوم کو بتایا تھا کہ استغفار کی کثرت کی برکتیں یہ ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آل اولاد بھی خوب کثرت کر دیں گے، بچے جو ہیں وہ قوم قبیلوں میں بن جائیں گے، پورے پورے قبیلے اللہ پاک بنا دے گا۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مال کی بھی فراوانی فرما دیں گے، اور خوب باغات بھی ہرے بھرے اور خوب کثرت سے ہو جائیں گے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گے۔ تو اس طرح سے استغفار کی بہت ساری برکتیں۔ پھر استغفار جو ہے حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ بڑا خوش نصیب بھی ہے اور بڑا کامیاب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے ہوگا۔ استغفر اللہ کثرت سے ہے۔ ایک تو عالی اخلاق، بلند اخلاق، خوش اخلاقی اگر انسان میں ہے تو قیامت کے دن اعمال کو وزن دینے والے سب سے زیادہ جو ہوں گے وہ اخلاق ہوں گے، بہترین اخلاق، خوش اخلاقی اور عالی اخلاق۔ قیامت کے دن نامہ اعمال کو وزنی کر دیں گے، میزان کو وزنی کر دیں گے بلند اخلاق۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا نامہ اعمال میں جس کے کثرت سے استغفار موجود ہے تو قیامت کے دن یہ بڑا زبردست اور کامیاب ترین لوگوں میں سے ہوگا۔ اس لیے استغفار کا بڑا اہتمام ہو۔ تو مختصر سے جو ہے استغفار یہ استغفر اللہ ہے، اور ذرا اس کو تفسیر میں لے جائیں تو آتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے رب سے ہر قسم کے تمام گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوں، واتوب الیہ میں اس سے توبہ کرنے والا ہوں۔ اور اس طریقے سے آتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، وہ ہستی جو حی و قیوم ہے۔ یہ اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے نا کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتا ہے معاملہ۔ تو بہرحال اس طریقے سے یہ بہت ہی زبردست جو کلمات ہیں، اور اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میدان جنگ سے بھی بھاگا ہوا ہے، میدان جہاد سے، میدان جنگ سے اگر کوئی سپاہی، کوئی جو ہے مجاہد پلٹ آتا ہے، بھاگ آتا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اگر یہ استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بعض جگہ فضیلتوں میں آتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ عظیم الشان استغفار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے جو 6 کلمے مشہور ہیں ان میں 5واں کلمہ اور 6واں کلمہ یہ بھی بہت زبردست ہیں۔ ان کو بھی اپنے بچوں کو تو ہم یاد کراتے ہیں اور کرانا چاہیے، 6 کلمے اور ایمان مجمل، ایمان مفصل، لیکن خود بھی نمازوں کے بعد پڑھ لیں، سونے سے پہلے پڑھ لیں، جب بیدار ہو آنکھ کھلتے کے ساتھ ہی کلمے سارے 6 کے 6 کلمے پڑھ لیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھ لیں۔ 6 کلموں میں بڑے جامع جو ہے کلمات ہیں اور بڑے جامع اس میں مضامین ہیں، سب کچھ آ جاتا ہے۔ کبھی آپ غور سے اس کو پڑھیے گا، بھی وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل بتاتا کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب چیز جمع کر دی ہے۔ بلکہ اگر مجھے موقع ملا کل کے یا آئندہ کے درس میں تو میں پھر اسی پہ گفتگو کروں گا، 6 کلمے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پر، انشاءاللہ اس سے متعلق جو ہے مضمون اور جو ہے تفصیل میں عرض کر دوں گا۔ ابھی فی الحال یہ یاد رکھیں کہ 5واں کلمہ اور 6واں کلمہ یہ بھی بڑے جامع کلمات ہیں استغفار کے اعتبار سے، پناہ کے اعتبار سے۔
تو ان کو بھی کتابوں میں دیکھ کے اس کے معنی سمجھ لیے جائیں تو انشاءاللہ بڑی آسانی ہوگی. تو یہ بھی بہت زبردست ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ پانچواں کلمہ. اور چھٹا اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها واسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ سے شروع اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ مکمل 6 کلمے جو ہیں. تو اس طریقے سے بہت جامع کلمات ہیں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جو درس اور بیان اپنا ہو بیٹھک ہو نشست اس میں یہ ساری انشاءاللہ تفصیلات لے کر آؤں. تو بہرحال استغفار کو بھی مضبوطی سے پڑھنے کے لیے آپ نے رمضان میں حکم دیا کہ دو ذکر کثرت سے کیے جائیں. اور تیسری چیز ہے جنت کا سوال اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ. تو اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک اسی الف یا حمزہ کی جگہ نون لگا دیں تو جمع ہو جاتا ہے. اللہم انی کی جگہ انا، اسألو کی جگہ نسألک. اللہم انا نسألک الجنہ واعوذ بک کی جگہ ونعوذ بک من النار. نون لگا دیا تو اس سے جمع کا فائدہ ہو جاتا ہے. یعنی میں اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے سارے گھر والوں متعلقین اور سارے اہل ایمان کی میں نے نیت کر لی کہ اولین آخرین سارے اہل ایمان سارے مسلمان تو سب کی نیت کر لی. تو پھر ہوگا اس میں اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. یا اللہ ہم آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. اور ویسے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ جس نے بھی دعا پڑھ لی ہے تو اگر جنت کا سوال کیا 7 مرتبہ تو جنت اللہ تعالیٰ سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ آپ سے میرا سوال کر رہا ہے آپ اس کو عطا فرما دیں. اور جہنم جو ہے وہ سفارش کرتی ہے اللہ یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگ رہا ہے آپ اس کو پناہ دے دیں. جب 7 مرتبہ صبح فجر کے بعد اور 7 مرتبہ شام کو مغرب کے بعد کوئی بندہ بھی اس طریقے سے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار یا اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار پڑھ لے تو اس کے یہ بڑے بڑے فائدے ہیں. دنیا میں معمولات کا اللہ پاک نے وقت دیا ہے اور رمضان مبارک کا قیمتی موقع ہے، قیمتی مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے. جہنم کے تمام دروازے بند ہیں، جنت کے سارے 8 کے 8 دروازے کھلے ہیں اور شیاطین قید میں پڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے، قبولیت کے سارے دروازے کھول دیے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی بخشش کی اور عنایات کی ہیں. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں. توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت کھلا ہے، دعا مانگے کوئی سوال کرے وہ دروازہ بھی قیامت تک کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عطائیں بخشش ہر وقت جاری رہتی ہیں. تو بندے کو بھی چاہیے کہ ہر وقت مانگنے میں لگا رہے. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا بیان میں فرمانے لگے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دربار اور دروازے کو دستک دیتے رہو کہ دروازہ کھل جائے گا. تو ایک بوڑھی خاتون ضعیف خاتون بھی آپ کے بیان میں شریک رہتی تھی. انہوں نے سوال اٹھا دیا کہ اے خواجہ حسن بصری سے فرمایا کہ حسن بصری آپ یہ فرمائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا در کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دربار اور دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ تو حضرت خواجہ یہ بات سن کے ان پر غشی طاری ہو گئی. فرمانے لگے کہ ایک بوڑھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو حسن بصری سے زیادہ جانتی ہے، زیادہ اس کی معرفت رکھتی ہے. تو حقیقت ان کا دربار کبھی بند نہیں ہوتا. بندے کی اپنی خطائیں، اپنے قصور، اپنی کوتاہی، اپنی نالائقی، اپنی معصیت، نافرمانی وہ رکاوٹ بن جاتی ہے، وہ حجاب بن جاتی ہے. اس حجاب کو ہٹانے کے لیے استغفار ہے، اس حجاب کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ ہے. تو بندہ جب یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بیچ سے ہٹا دیتے ہیں، پھر راستہ ہموار ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم لوگ سارے اس چیز کا اہتمام کر لیں، کلمہ طیبہ کی کثرت اور استغفار کی کثرت اور جنت کا سوال، جہنم سے پناہ. تو انشاءاللہ اللہ پاک کی طرف سے مہربانیاں ہوں گی. اس مبارک مہینے میں اپنے لیے بھی، اپنے متعلقین اور رشتہ داروں سارے اہل ایمان کے لیے ہم سبب بن جائیں گے اور اپنے نام اعمال بھی خوب وزنی بنا لیں گے. اللہ پاک ہمیں خوب اپنی یاد میں لگانے والوں میں سے بنا دے اور خوب اپنی تسبیحات، اپنی تکبیرات اور دیگر ذکر اذکار اس میں ہمیں انہماک نصیب فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ذکر نصیب فرمائے جس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں اور خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، ان کی خوشنودی مل جائے. اللہ سب کو ایسے نصیب فرما دے. جو اہل ایمان ہیں ان کو یہ نصیب فرمائے، جنہیں اب تک ہدایت نہیں ملی، گمراہ ہیں، کفار مشرکین ہیں، اللہ ان سب کو بھی نور ایمان سے نواز دے، سب کو ہدایت نصیب فرما دے. جتنے بھی بت کدے ہیں ان سب کو اللہ
مساجد میں اور اپنی یاد اور گاہ میں اور عبادت گاہ میں تبدیل فرما دے اور حرمین شریفین کی برانچز بنا دے. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.